دعوت دیتا ہوں جامعہ کے ناظم تعلیمات، صوبائی ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ، صوبائی صدر اتحاد تنظیمات المدارس حضرت مولانا حسین احمد صاحب کو تشریف لائے اور حضرت قائد محترم کی خدمت میں ترغیبی کلمات پیش فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام حضرت قائد جمعیت، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علماء کرام، طلباء اعظام اور جامعہ کے معاونین، مخلصین اور محبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کے لیے آج یہ موقع بہت ہی خوش قسمتی کا ہے، سعادت کا ہے، نیک بختی کا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں۔ میں اپنی جانب سے، جامعہ کے تمام اساتذہ کرام کی جانب سے، جامعہ کے تمام طلباء کرام کی جانب سے اور جامعہ کے حلقے کی جانب سے حضرت کو یہاں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً مرحباً بکم۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔ حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ہم اور آپ بلکہ پوری دنیا تقریباً 44-45 سال سے سیاست کے میدان میں دیکھ رہی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت کی سیاست، پاک صاف سیاست، ستھری و کھری سیاست، بے داغ اور بے باک سیاست اور جرت اور بہادری کی سیاست، الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمات، سیاسی خدمات، دین کے لیے ان کی خدمات، اسلام کے لیے ان کی خدمات، قرآن و سنت کے لیے ان کی خدمات اور قوم، ملک اور ملت کے لیے ان کی خدمات، وہ بھی ایک طویل باب ہے جو ہر صاحب فکر کے سامنے ہے۔ حضرت الحمدللہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، حضرت مدنی رحمہ اللہ، حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی فکر کے امین اور انہی کی فکر کو جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں اور عوام اور علماء سب کے اندر اسی کو ترویج دینے والے ہیں۔ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جو سیاسی فتوحات ہیں ان کا بھی ایک بہت بڑا سنہرا باب ہے اور اس کی ایک پوری ایک تاریخ ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر اور ان پوری سیاسی زندگی کے اندر ان کو بڑی شاندار کامیابیاں عنایت فرمائی ہیں۔ ہر سیاسی گھٹن کے ماحول کے اندر اگر پاکستان کی سیاست کو متحرک کیا ہے تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ذات ہے۔ انہی فتوحات کے سلسلے میں حالیہ جو 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے، وفاقی شرعی عدالت اس کو مؤثر بنانے کے حوالے سے، اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات ہیں یہ وہ صرف سفارشات نہ ہوں بلکہ ان پر باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر بحث ہو اس حوالے سے، اور
ایک بڑی کامیابی حضرت مولانا صاحب کی کہ پاکستان کے تمام مالیاتی اداروں میں اور کاروبار کے اندر سود اس کی آخری تاریخ انشاءاللہ وہ 31 دسمبر 2027 ہے۔ اس کے بعد آئینی طور پر بینکوں کے اندر، کاروباری اداروں کے اندر، اس ملک کے کاروبار کے اندر انشاءاللہ سود کا کوئی راستہ نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا صاحب کی بہت بڑی کامیابی وہ مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے اس بل کو قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس کرنا ہے۔ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا معرکہ تھا جو حضرت مولانا صاحب نے سر کیا ہے اپنے سیاسی تدبر سے اور اپنی بصیرت سے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن اب یہ ہے کہ وہ جو مدارس کا رجسٹریشن کا بل ہے وہ پھنسا ہوا ہے، اور المیہ ہے ہمارے اس ملک کا کہ آئینی اداروں نے تو ایک بل کو پاس کر دیا ہے، لیکن وہ محتاج ہے اب وہ ایک شخص کی دستخط کا، اور ایک شخص وہ دستخط نہیں کر رہا، نہیں معلوم، وہ تو حضرت مولانا صاحب ہی بتلا سکیں گے کہ اس کے پیچھے کون سے خفیہ ہاتھ ہیں، یا کون اس کے پیچھے جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور کون اس کے پیچھے برسر پیکار ہے۔ بہرحال یہ تفصیلات اگر مناسب خیال فرمائیں گے تو حضرت مولانا صاحب ہی اس کے متعلق تفصیلی کلمات ارشاد فرمائیں گے۔ میں آپ کے اور حضرت مولانا صاحب کے درمیان مزید حائل ہونا نہیں چاہتا۔ ایک اور مرتبہ خوش آمدید، دل سے خوش آمدید آپ کی آمد پر، آپ کی تشریف آوری پر، چشم ما روشن، دل ما شاد۔ السلام علیکم۔